اسلامک انفو آفیشیل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیش کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن قنن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیش علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں موجود ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کو اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صفحے اور آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے قلم سے لکھنا، کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کرائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہے۔ معاویہ بن
मुआविया बिन हुक्म सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत उनके मुवाफिक हो जाए तो ये अच्छा है। हलाल बिन सय्यार कहते हैं, हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत काब से पूछा, कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत इद्रीस की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। तो हजरत इद्रीस ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इद्रीस को अपने परों पर उठा लिया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इद्रीस के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर है। उस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से ये कहकर भेजा गया है कि हजरत इद्रीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं। अभी उस सोच विचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ेल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इद्रीस ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे, फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख न लूँ उस वक्त तक कुछ तुम्हें नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। अपनी राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं हाजिर होंगी।